السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے معذور اور بیمار کی نماز۔ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی سے نوازے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی وجہ سے معذور ہو جائے یا بیمار ہو تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ کیا کسی معذوری یا بیماری میں نماز معاف بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، مرض کیسا ہی شدید کیوں نہ ہو جائے، نماز جہاں تک ہو سکے اسے اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اگر نماز کے سارے ارکان ادا کرنے کی کسی میں سکت نہ پائی جاتی ہو تو نہ صحیح جو ارکان ادا کرنے کی طاقت ہو صرف اشارے سے ہی کیوں نہ ادا کرنے پڑیں، تب بھی ان کو وقت پر نماز ادا کرتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو قیام کریں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اگر پوری نماز میں کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو جتنی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہو اتنی ہی دیر قیام کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی معذور یا مریض صرف تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہے اور پھر بیٹھ کر پوری نماز پڑھے۔ کھڑے ہونے کی قوت ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بالکل ہی معذور ہو یا کمزوری اتنی ہو کہ خدا نخواستہ گر پڑنے کا اندیشہ ہو یا کھڑے ہونے سے چکر آتے ہوں یا کھڑے ہونے سے غیر معمولی تکلیف ہوتی ہو یا کھڑے ہونے میں کسی مرض کے بڑھنے یا دیر سے چاک ہونے کا گمان ہو، یا اگر کھڑا ہو بھی جائے تو رکوع اور سجود ادا کرنے کی سکت نہیں، تو ایسی تمام صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اگر ممکن ہو تو مسنون طریقے سے بیٹھے، یعنی جس طرح اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں، لیکن اس طرح بیٹھنا اگر ممکن نہ ہو تو پھر جس طرح بھی بسہولت بیٹھ سکتا ہو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر رکوع اور سجود نہ کر سکتا ہو تو اس میں اشاروں سے کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح اشاروں سے رکوع و سجود ادا کرنے میں آنکھ اور ابرو سے اشارہ کرنا کافی نہیں ہے، سر سے اشارہ کرنا چاہیے۔ رکوع میں جس قدر کم سر جھکائے، سجدے میں نسبتاً اس سے زیادہ سر کو جھکایا جائے۔ اسی طرح اگر سجدہ کرنے کے لیے زمین تک پیشانی لے جانے کی طاقت نہ ہو تو صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ تکیہ وغیرہ کو پیشانی تک اٹھا کر اس پر سجدہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی تکیہ اٹھا کر آپ پیشانی پر نہ لگائیں بلکہ آپ جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھک جائیں۔ اسی طرح اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی سکت نہ ہو یا غیر معمولی تکلیف ہوتی ہو یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو یا زخم کے ٹانکے وغیرہ کھلنے کا خطرہ ہو تو پھر لیٹے لیٹے نماز پڑھے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی بہتر صورت یہ ہے کہ آدمی چت لیٹ کر قبلے کی طرف پیر کر لے، لیکن پیر پوری طرح نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر سر ذرا اونچا کر لے اور سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر شمال کی جانب سر کر کے داہنی کروٹ پر لیٹ کر قبلہ رو ہو کر نماز ادا کرے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو جس طرح ممکن ہو نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اگر کسی مریض کی کمزوری اس حد تک بڑھ گئی ہو کہ وہ اشاروں سے بھی نماز پڑھنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو پھر اس وقت نماز نہ پڑھے، صحت مند ہونے پر اس کی قضا کرے، اور اگر یہی کیفیت مسلسل پانچوں نمازوں سے زیادہ وقت قائم رہے تو پھر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوگی بلکہ یہ نمازیں معاف تصور ہوں گی۔ صرف یہ ایک کیفیت ہے جس میں نماز معافی کی اجازت تھوڑی سی ملتی ہے، اور اگر کوئی کمزوری کی وجہ سے غشی کی کیفیت اس پر طاری رہتی ہو اور 6 نمازوں کے وقت تک یہ کیفیت باقی رہی تو پھر ان نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔
اسی طرح اگر کسی تندرست پر یکایک بے ہوشی کا دورہ پڑ جائے اور بے ہوشی کی یہ کیفیت چھٹی نماز کے وقت تک قائم رہے تو یہ نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نماز کے دوران مرض کا حملہ ہو جائے اور وہ کھڑے ہونے سے معذور ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھنے سے بھی معذور ہو تو لیٹ کر پڑھے، رکوع اور سجود نہ کر سکتا ہو تو اشاروں سے رکوع اور سجود کرے، غرض باقی نماز جس طرح پڑھ لینے کی قوت رکھتا ہو اسی طرح پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی جہاز پر سفر کر رہا ہے، ریل میں سفر کر رہا ہے یا کسی جہاز وغیرہ میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں ان میں سفر کر رہا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اگر گرنے کا اندیشہ ہے یا چکر آنے اور متلی ہو جانے کا خطرہ ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ جب تک کھڑے ہونے کی طاقت اور سہولت ہو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ تندرستی کے دنوں میں کسی کی کچھ نمازیں قضا ہو جائیں اور پھر وہ بیمار ہو گیا تو ان نمازوں کی قضا پڑھنے کے لیے اس کو بیماری سے اٹھنے اور صحت یاب ہونے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، بلکہ بیماری کی حالت میں ہی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا جس طرح بھی ممکن ہو ان کی قضا پڑھ لینی چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔